یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو چھوڑ دو، لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے۔ سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی، لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کے اوپر سے معاف کر دی گئی ہیں، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے، لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے، لیکن انتقال ہو گیا۔ تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے، اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے، یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا، لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے، یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے، یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے۔ لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا، صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہے۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ،
मस्जिदों से भी गुजरो तो राम का नाम लगाते हुए गुजरो, ये नारा लगाते हुए सुनो। अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक रामचंद्र जी जीवित हैं, जिंदा हैं, तो यकीन मानो कि उनकी आत्मा अंदर से कितनी दुखी हो रही होगी, उनकी आत्मा अंदर से कितनी रो रही होगी कि मैंने तो अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ऐसा राम धर्म बनाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन आज ये कितने गिर चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हमको मस्जिदों के बाहर भी नीलाम कर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये इस्लाम है जो हमें जोड़ता है, ये इस्लाम है जो हमें मानवता और इंसानियत से जोड़ता है। ये इस्लाम ही है जो कहता है वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हजरत आयशा पूछती है कौन मोमिन नहीं, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है, क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं। आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। ज़कात 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है, लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं, और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है। 2.5% आपको देना पड़ेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है। 85 ग्राम, अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई, और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए, और पैसे दे के चली आई। लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा। क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़कात ही नहीं है। ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमज़ान में ज़कात देते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी हिसाब से ज़कात देते हैं। भाई कोई सर्विस करते हैं उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है,
تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500۔ لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577۔ کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا، یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے، مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے، کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، یہ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ، کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت، اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے، تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، 1,000 کی زکوٰۃ دے دی، ہو گئی۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے 2,400 روپے دے دیے، 400 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2,400 روپے کی زکوٰۃ بیکار، آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے۔ اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی بولیے۔ یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں، بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟
میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تو میں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی، میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے۔ تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا۔ تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں، جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتہ چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو، یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے، جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے۔ وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو، لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی، اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی، یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا، اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا، اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی۔ یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے، رعایت نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے، اسباب راحت بہت، جرجیز صاحب نے بہت کمایا، آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں۔ آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے، آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے۔ اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں، آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں، راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو۔
اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا۔ اگر پیدل نہیں ٹہلو گے، کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے۔ تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا۔ طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رس ملائی رکھی ہوئی ہے، رسگلہ رکھا ہوا ہے، چھینا رکھا ہوا ہے، بہترین مٹھائی ہے۔ جرجیت صاحب نے بہت کمایا ہے، اسباب راحت ہے، اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے، لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو۔ غور کیجئے، جرجیت صاحب نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا، میڈیکل کالج میں بھرتی کیا۔ 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ بچے پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، اپنا کمائیں گے، کھائیں گے، اچھا رہے گا۔ بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا، بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیت صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجیت صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، ایسی دولت سے کیا فائدہ؟ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکری کا دودھ دوہا، اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، میرے باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا، میں نے خود نہیں پیا، پہلے اپنے باپ کو پلایا، جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا مندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، آج اسباب راحت کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ، کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں، 2-2 سال 3-3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی، نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی۔ اسباب راحت ہے، سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں، راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے ہمیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تہمی کے جرجیت صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں
تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے. اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیت صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیت صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیت صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیت صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیت صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیت صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی. وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے. تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار. جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کائنانی تجریان من تحت النار. دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا. اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا. گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا. مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تو کیوں رو رہا ہے کمینے, تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو, میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تمہیں تو کنفرم ہے, لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں.
کہا کیوں؟ تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا؟ کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے.